حي على الفلاح. تو یہ ہجرت ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی۔ اسی طریقے سے مکہ کے مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، نبی للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نئی سورہ یوسف کے پہلے رکوع کا درس آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے مختلف مدرسین کی زبانی آپ نے سورہ ہود کے دروس سماعت فرمائے، اور آج سورہ یوسف کا پہلا رکوع اور تبرکاً میں نے اس کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پورے رکوع کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کی پہلی آیت الف لام را، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور مختلف سورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں، سورہ یونس میں، وہاں پر بھی الف لام را آیا ہے، قاف، یاسین، مختلف سورتوں میں آئے۔ ان کے معنی اور ان کا مفہوم کے متعلق علماء کے درمیان مختلف رائے ہیں۔ ایک گروہ علماء کا ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ان کا جو معنی اور مفہوم ہے اس میں کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معنی اور مفہوم ایک راز کی شکل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے، اور اس کا معنی اور اس کا مفہوم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو ہے، جنہوں نے اس حوالے سے تھوڑا پیش رفت کی، ان کے معنی جاننے کی کوشش کی، اور میں شاید پہلے درس میں بھی کہیں کہہ چکا ہوں کہ اس میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور علامہ حمید الدین فراہی نے اچھا کام کیا ہے، اور دوسرے ایک مفسر ہیں ہمارے شمس پیرزادہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر جو ہے دعوت القرآن، ان کی جو میں نے پڑھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا ان کا جو انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الف لام را، یہ جو حروف مقطعات ہے، یہ سورت کے مضامین، بعض مضامین جو ہوتے ہیں، جو مضامین سورت میں بیان کیے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ الف سے مراد الوہیت، توحید کے مضامین کا مطلب ہے۔ الف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق جو مضامین ہیں،
اس سورہ مبارکہ میں جو آئے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور لام جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو معبود برحق ہے، دیگر جتنی بھی چیزیں جن کو انسان پوجتا ہے، جن کو اللہ کی ذات کے ساتھ انسان شریک کرتا ہے، اس کی نفی اس میں کی گئی ہے۔ اور جو را ہے یہ ربوبیت کے متعلق جو مضامین ہے، اللہ رب ہے، اس پورے کائنات کا انتظام سنبھالنے اور چلانے والا ہے، وہی ایک ذات واحدہ ہے جو اس پورے کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، اس پورے کائنات کا انتظام اور انصرام کر رہی ہے۔ بہرحال ان کی یہ رائے ہے۔ اس کے بعد تل کا آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی، آیات الکتابی المبین، واضح، مفصل۔ تو الف لام را یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جو بالکل بین ہیں، جو بالکل مفصل ہیں، جن کو سمجھنے میں انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے متعلق ہے۔ قرآن مجید کا گویا کہ یہ انٹروڈکشن جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، تل کا آیات الکتاب المبین۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہ جو آیات تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یہ ایک بابرکت کلام کی آیات ہیں، جن کو اگر انسان خلوص دل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان ان کو سمجھ نہ سکے۔ میں اکثر اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام شکوک و شبہات سے، شبہات سے بالا تر یہ کلام پاک ہے۔ اس میں یہ بھی ایک مفہوم نکلتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی انسان اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے خلوص دل سے، نیت خالص لے کر، اور پھر یہ کہے کہ مجھے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اٹ از کوائٹ امپاسبل، یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید کو جس نے بھی پڑھنے کی کوشش کی، یہ اس کے لیے آسان، یہ اس کے للذکر فہل میں مدکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عاقبت یاد رہے، اپنی زندگی کا جو اینڈ ہے اسے یاد رہے، اپنی آخرت اسے یاد رہے، کل اللہ کے سامنے جو حساب کتاب دینا ہے وہ کبھی نہ بھولے۔ اس چیز کو جب انسان بھول جاتا ہے وہ دنیا داری کے پیچھے چلے جاتا ہے، وہ دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اس اللہ کو بھول جاتا ہے، غلط روش پہ چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے اسے سخت جو ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہے جو عذاب ہے وہاں پر اس کا سامنا کرنا۔ تو یہ قرآن مجید ہے، اس کی آیات بالکل واضح ہیں، اس کی آیات بالکل مبین ہیں، بین ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جیسے دیگر کتابیں جو دیکھیں گے آپ، ان میں ابہام ہی ابہام ہے، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مضامین میں آپس میں ٹکراؤ ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، کیونکہ بائبل کا تو براہ راست مطالعہ میں نے نہیں کیا ہے، لیکن وحید الدین خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں وہ معاف فرمائے، ان کی ایک کتاب ہے قرآن مجید کے متعلق، انہوں نے لکھا ہے کہ بائبل جو ہے، عظمت قرآن ان کی کتاب کا نام ہے، بڑی بہترین کتاب ہے عظمت قرآن، نایاب کتاب ہے، اور اسلوب جو انہوں نے اختیار کیا ہے بڑا سائنٹیفک اسلوب جو ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں جو ہے سائنٹیفک جو آج کے پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، ان سے جو ہے آخرت وغیرہ جو ہے وہ پروو کیا ہے، اور قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ان نے لکھا کہ بائبل میں ایک صفحے پر یہ معلوم ہے، یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ
اللہ کے بندے ہیں. دوسرے صفحے پر جائیں گے انسان یہ پڑھتا ہے کہ وہ خود الہ ہیں، ان کو معبود بنا گیا ہے. تیسرے صفحے پر جا کے انسان یہ پڑھتا ہے وہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں. تو ایک ہی شخصیت کے متعلق اتنی مختلف گویا کی جو ہے جو انٹروڈکشن کہے ہیں وہ ان 3 پیرایوں میں جو ہے بائبل میں آتا ہے. تو ابہام، کنٹرڈکشنز، انسان جب ان کو پڑھتا ہے ان کتابوں کو تو بہت ان کی طبیعت ان کو محسوس ہوتی ہے. لیکن یہ قرآن مجید ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا بوجھل پن کبھی محسوس نہیں کر سکتا ہے، الا کہ اس کی نیت خالص ہو. اس کی یہ نیت ہو کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے میں سمجھو اس قرآن مجید کو، تو بوجھل نیت کا بوجھل طبیعت اسے کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ دوسری کتابوں کا حال ہے کیونکہ وہ تحریف شدہ کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید جو ہے یہ کتاب ہے، اس کی آیات روشن ہیں، یہ اپنا مدعا اور مقصد جو ہے صحیح طور پر جو ہے پیش کرتی ہیں. اس کے بعد انا انزلناہ، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن مجید کو، انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآنن، قرآن مجید کو، عربین، عربی زبان میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ابن کثیر میں غالباً یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہترین کلام، بہترین، سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کرۂ ارض کے بہترین مقام پر یہ قرآن مجید جو ہے نازل کیا گیا. سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے سورۃ آل عمران کی جو آیت ہے کہ یہ امت وسط ہے، بڑی بہترین بات انہوں نے لکھی ہے. اسی امت وسط کی تفسیر کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عرب کا علاقہ ہے یا سعودی عرب جسے آج کہتے ہیں، الجزیرۃ العرب جو اصل میں ہے، یہ تو نام سعودیہ نے دیا، سعود آل سعود جو فیملی ہے انہوں نے سعودی عربیہ کا، جزیرۃ العرب جس کا پرانا نام تھا. یہ جو علاقہ ہے مکہ وغیرہ یہ دنیا کا سینٹر ہے. انہوں نے جیوگرافی کے نقطۂ نظر سے اس کو پروو کیا ہے کہ یہ دنیا کا بالکل سینٹر ہے. اسی یہ جو علاقہ آس پاس کا علاقہ ہے، آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی تہذیب جو پہلی تھی وہ بھی اس علاقے میں موجود تھی، میسوپوٹامیا. اور میسوپوٹامیا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی اسی کو میسوپوٹامیا کہتے ہیں. اس میں بہت ساری تہذیبیں بعد میں آئی ہیں، لیکن 3000 قبل مسیح جو وہاں پر قوم آباد تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، یا اس کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے، اور جتنے بھی دیگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اکثر و بیشتر پیغمبر اسی خطۂ ارض میں جو ہے وہ نازل کیے گئے. یہ بڑا بہترین خطہ ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اور قرآن نے تو خود کہا ہے کہ جیسے کہ فلسطین کے متعلق کہا کہ جو فلسطین کی سرزمین ہے اس کو ہم نے مقدس بنایا ہے، اس کو تقدس ہماری طرف سے عطا کیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اس نے اس خطۂ ارض کو سلیکٹ کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی چاہ ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی. تو یہ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، اور یہ میں بات کر رہا تھا کہ اس کو سب سے بہترین زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن مجید کو. وہ زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے. دیکھیے قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن چونکہ ان کے اولین مخاطب جو تھے صرف عرب لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آج کی بڑے بڑے ماہرین کا بھی یہ خیال ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عروج و زوال کا انسانی دنیا پر اثر، بڑی معروف کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں دور جدید میں ترقی سے جو بالکل مطلب
دور کر دیے گئے۔ اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اپنی جو مادری زبان جس علاقے میں بستے تھے اس میں ان کو پڑھایا نہیں جاتا۔ میں ٹیچر ہوں، ہماری ٹریننگ میں یہ بتایا جاتا ہے، اور ملٹی لنگول کانسیپٹ جو آ گیا ہے کہ جس علاقے میں جو بھی زبان بولی جاتی ہے اس میں، یہ ہندوستان کی جو پالیسی ایجوکیشن ہے 2020 کی، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی زبان میں ان کو پڑھایا جانا چاہیے۔ اب عربی لوگ تھے، عربی زبان جانتے تھے، قرآن مجید وہاں پر نازل کیا گیا، اس لیے ان کی مادری زبان میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور عربی زبان کی بڑی اعلیٰ خصوصیات ہیں، بہرحال ان کا بھی ذکر نہیں کریں گے ہم، تو اس لیے ضروری تھا کہ اسے عربی زبان میں نازل کیا جاتا، تاکہ پہلے عرب اس کو اب اس کے مطالب کو خوب سمجھے، پھر دوسرے لوگوں تک اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو پہنچائیں، اہل عجم عربی زبان سیکھ جائیں۔ اس سے ایک نہایت وہ امینہ یہ کیا کہتے ہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس کا وہ حوالہ دیا ہے کہ اس سے ایک اہم بات جو ہے، مطلب جو مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو روایت بالمعنی ہے، شرعی لحاظ سے قابل اعتبار چیز ہے، اور روایت بالمعنی کے بغیر یہ ممکن تھا ہی نہیں کہ قرآن کے مطالب کو دوسری زبانوں میں منتقل کیا جا سکتا تھا۔ توصیف صاحب، کیا میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آپ کی کلیئر آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا اچھا۔ تو قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہے، اور دوسری ایک کہ وہ اپنے سارے مطالب واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ آپ نے لغت القرآن کے نام سے بڑی کتابیں بھی سنی ہوگی، ایک ایک لفظ کے بے شمار معنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی جو زبان ہے، عربی زبان، اس کی اعلیٰ خصوصیات میں ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ وسیع المعنی ہے، وہ اس کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ نے اس کو منتخب کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تاکہ اب دوسری بات جو ہے اس میں مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے اس عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، اس قرآن کو صرف پڑھو نہیں بلکہ اس قرآن کو سمجھو، اس پر غور کرو، اس پہ تدبر کرو، اس پہ تفکر کرو۔ شمس پیرزادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اس خیال کی اس آیت سے تردید ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کرام کے لیے، قرآن ساری انسانیت کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، جو قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھے، یہ نہ کہے کہ یہ صرف علماء کرام کا کام ہے، صرف وہی لوگ پڑھیں گے، نہیں۔ ہاں البتہ جو ہے تفصیل بیان کرنے سے، مسئلہ و مسائل مستنبط کرنے سے انسان گریز کرے، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اسے بہت کچھ پڑھنا ہے، اسے بہت کچھ سیکھنا ہے، اسے وقت دینا ہے ان علوم کی تحصیل کی، یہ صحیح بات ہے۔ لیکن علماء کرام نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ہمارے لیے کام بڑا آسان کیا ہے، اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صرف کر کے جو ہمارے لیے تفسیر جو ہے تفاسیر لکھی ہیں۔ اب تو ایک ایک آیت جو ہے اس کا مفصل معنی جو ہے اس کی وضاحت بیان کی ہے۔ تفسیر جتنے میں ریفرنسز دیتا رہتا ہوں، اتنی تفاسیر ہیں۔ اور جو قدیم تفسیریں تھی جو مآخذ کے طور پر استعمال کی ہے، جو ہمارے جدید مفسرین رہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ عربی زبان میں تھی، امام راضی کی تفسیر عربی زبان میں تھی، ان سب کا ترجمہ آج اردو میں ہوا ہے، ان سب کا ترجمہ انگلش میں ہو رہا ہے، تو ان کو منتقل کیا جا رہا ہے دوسری زبانوں میں، ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ترجمانی اب دوسری زبانوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ تو بڑا محنت، بڑی مشقت کے ساتھ جو ہے یہ کام علماء کرام جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد نحنو نقص علیکا، نحنو ہوتا ہے ہم، نقصو ہم قصہ بیان کرتے ہیں ہم، نقصو علیکا آپ سے، احسن القصصی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا اس کے ساتھ جو وحی کی ہم نے آپ پر، الہی کا آپ کی طرف، حاذل قرآن یہ قرآن، وَإِن اور بلا شبہ کنتا تھے آپ، من قبلی اس سے پہلے، لمن الغافلین
یقیناً بے خبروں میں سے، مطلب جو احسن القصص جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات لی ہیں، اور ان ساری روایات کو مل کے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہود جو مدینہ میں تھے، ان کی شہ پر یہودیوں نے، ظاہر سی بات ہے یہودیوں کو ان کا حسد اور ان کی جلن جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ ہمارے ہاں پیغمبر آئے گا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا، تو سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ وہ آئے گا پیغمبر، ہمارا ساتھ دے گا، ہم تمہیں مزہ چکھائیں گے۔ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے جو رکو نمبر 5 سے لے کر رکو نمبر 14 تک جو ہے، وہ غالباً رکو نمبر 8 میں جو ہے اس کا ذکر ہے، غالباً سورۃ البقرہ میں ہے کہ وہ پیغمبر آئے گا، ہمارے ہاں آئے گا، اس کے ساتھ مل کے تمہیں ہم سزا دیں گے، تمہیں ہم ہرائیں گے، تمہارا ہم مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب وہ پیغمبر آئے، انہوں نے سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے زیادہ دشمنی جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ تو یہ لوگ جو تھے مدینہ میں، ان کا دن بدن جو ہے وہ حسد اور بغض کی آگ میں وہ جلتے جا رہے تھے۔ الموتو بغیظکم، جیسے قرآن مجید نے کہا، ان کو اپنی حسد کی آگ میں جلنے دے دیجئے۔ یہود کے متعلق کہا، منافقین کے متعلق کہا، لیکن حسد اور جلن میں یہ سب سے زیادہ جلتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے قریش کے لوگوں کو کہا، جو قریش تھے، قریش مکہ جو تھے، کہ اور بعض یہ بھی مفسرین کا خیال ہے کہ قریش کے لوگوں نے ہی، قریش کے جو سردار تھے، انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا سوال بتاؤ، جو سوال ہم اس نبی سے کریں گے جس نے اپنے آپ کو نبی بنایا ہوا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لاجواب ہو جائے اور ان کا بھرم کھل جائے، ان کا راز آؤٹ ہو جائے کہ یہ سب جو ہے ان کو کوئی پٹی پڑھاتا ہے، اور رات کو شام کو پٹی پڑھاتا ہے، دوسرے دن آ کے جو ہمیں سناتے ہیں، یا ان نے کچھ کہیں ادھر ادھر سے جو ہے یہ چیزیں ان کی جانکاری حاصل کر لی ہے۔ جیسے کہ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اس قسم کے جو الزامات دور جدید میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جاتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی بہترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 جلدوں پر مشتمل ہے، انہوں نے اپنی اس سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض مغربی مفکرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیرہ راہب تھا، آپ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، شام میں جا کے۔ اس وقت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت کم تھی، اور اتنا بڑا قرآن مجید، مطلب یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ ایک عاقل انسان جب اس بات کو سنتا ہے تو وہ ہنسی کے مارے جو ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے مغربی مفکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ولیم میور جن کا نام ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام تراشی کی، اور بھی بہت سارے لوگ نے بڑا ریفرنسز دیا اپنی سیرت کی کتاب میں کہ بحیرہ راہب جو تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی وہاں سے۔ اس لیے قرآن اللہ کی طرف سے کی نہیں ہے، بلکہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے، اور خود جو ہے لوگوں کو سناتے ہیں، خود سے، خود ساختہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے بہت ساری باتیں ان لوگوں نے کی ہیں کہ فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، اور قریش کے جو سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، مکہ کے مشرکین مکہ، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا الزام لگاتے تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا سوال بتاؤ، وہ سوال کرنے پر وہ لاجواب ہو جائیں گے، انہیں کچھ بھی نہ بن سکے، اس کا جواب نہ دے سکیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا، اس نبی جو ہے، یہ جو نبی اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا برہم کھل جائے گا، وہ جواب تو نہیں دے سکے گا، یقین ہے وہ جواب کہاں سے حاصل کرے گا، یا تو پھر مہلت مانگے گا، یا پھر جو ہے ادھر ادھر کی کچھ معلومات مہیا کر کے جو ہے وہ ہمیں سنائے گا، جس کا علم ہو جانا بعید از قیاس ہوگا، مطلب خود بخود بات سامنے واضح ہو جائے گی، یہ جو ہے اب کترا رہے ہیں جواب دینے سے۔ تو یہ سوال یہود یہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے وہ نبی امی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، تو انہوں نے جو ہے
सोच समझ कर एक तारीखी किस्म का सवाल जो है कुफार मक्का को जो बताया था वो ये था कि देखिए सईदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सईदना इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सईदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो तो फलस्तीन में मौजूद थे, जिसका जिक्र बाइबल में ऑलरेडी मौजूद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तफसीलात जिस शक्ल में भी मौजूद थी वो बाइबल में थी, कुरान मजीद से पहले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तौरेत नहीं पढ़ी थी, वो जानते नहीं थे। तो उनको ये सवाल किया गया कि आप बता दीजिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला क्या है, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ थे। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि बनी इसराइल उनने कहा कि बनी इसराइल भाई वो फिर मिस्र में कैसे पहुंचे, क्योंकि बनी इसराइल इन्हीं हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद थी और आप फलस्तीन में थे, और मिस्र में ये लोग कैसे पहुंचे। फिर फलस्तीन से मिस्र जो है इनकी मुंतकली जो है वो कैसे हुई। तो कुफार मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सवाल किया, तो उसी वक्त फौरन जो है ये सूरह मुबारका जो है नाजिल होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मुसलसल ये सूरह अदा होती गई। और हकीकत यह है कि इस सवाल के जवाब से उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ न थे और न अहले मक्का इस बात को जानते थे। और इस सूरह में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी की जो दास्तान है वो पूरी बयान की गई, और कई ऐसी बातों की तरफ भी वाज़ह इशारात जो हैं वो पाए जाते हैं जो कुफार मक्का और बरादरान यूसुफ के दरमियान मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के इंट्रोडक्शन में भी लिखा है और अपनी तफसीर में भी लिखा है कि एक मुमासिलत पाई जाती है, इश्तराक पाया जाता है कि जिस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादरान थे, बरादरान यूसुफ जिन्हें कहा जाता, जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने घर से गोया कि जलावतन किया, उन्हें कुएं में डाल दिया। वो जलावतनी और उस कुएं में डालना, आजमाइशों का सामना करना, और उसके बाद हिजरत हो गई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिस्र, और ये हिजरत ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामयाबी का जरिया बन गई। उसी तरीके से मक्का के मुशरिकीन जो थे, मुशरिकीन मक्का जो थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी पर तुले हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने पर तुले हुए थे, आपका कत्ल करने पर तुले हुए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में जाकर जो है पना ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, और ये हिजरत जो है बाद में जो है पूरी अरब की क़यादत और अरब की सियादत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है हासिल हुई। गोया ये पूरी सूरह जो है कुरैश मक्का के हक में एक तरह की पेशन गोई थी कि जिस तरह की पेशन गोई की हैसियत रखती थी, और जिस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बरादरान जो निशान इबरत बन कर रह गए, किस तरह से हर मोड़ पर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह ताला ने मदद की, उसी तरह से इनको बतलाया गया कि जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर आप तुले हुए हो, इनकी कत्ल की करने की साजिशें आप करते रहते हो, उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए अल्लाह ताला की जात काफी है, और हर मोड़ पर अल्लाह ताला जो है इस पैगंबर की मदद करने के लिए आगे है। उसके बाद वाली आयत जो है, जो अब इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है अहसनल कसस, कि कुरान मजीद ने इसको अहसनल कसस क्यों कहा गया है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में इसका तर्जुमा करते हुए ये लिखा है कि हम ये एक किस्सा बेहतरीन पेराए में बयान कर रहे हैं। बाज मुतरजमीन ने लिखा है कि हम एक बेहतरीन किस्सा आपको सुनाते जा रहे हैं। तो अहसनल कसस जो है इसका क्या मुद्दा और क्या मकसद है, ये जो किस्सा है ये क्यों अहसनल कसस जो है, मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने अपनी तफसीर में इसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की हैं। आप सब उसको कंसल्ट कर सकते हैं, वरना हमारा दर्स काफी तवील हो सकता है। उसके बाद इज कौला यूसुफु, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ली अबी ही, अपने वालिद साहब से कहा, या अबदी, अब्बा जान, इन्नी रअयतु, बेशक मैंने देखा,
अहदा अशर 11 कौकबन 11 सितारों को, वशमसा और सूरज को, वल कमरा और चांद को, रआइतुहुम उनको देखा मैंने, ली साजिदीन सजदा करते हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा। देखिए, पैगंबरों के जो ख्वाब होते हैं, आप सबको मालूम है कि नबूवत का 40वां हिस्सा जो है ये ख्वाब होता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से भी ये बात सामने आती है, और अहदीस में बुखारी शरीफ में हजरत आयशा सद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और जो किताबुल वही बुखारी शरीफ में उसमें आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा जो है रोयाए सादिका से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रात को ख्वाब देखते थे, दूसरे दिन बिल्कुल वही होता था, मुबरहन होकर वो सामने आ जाता था, बिल्कुल साफ और वाजे होकर वो सामने आ जाता था जो आप ख्वाब में देखते थे। तो ये पैगंबरों की जो इसी तरह से ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक बेहतरीन ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि आप 11 सितारे देखते हैं और एक सूरज देखते हैं, एक चांद देखते हैं कि वो आपके सामने सजदा कर रहे हैं। बड़ा अहम ख्वाब था, कोई ऐसा ख्वाब नहीं था कि जिसका कोई माना और जिसका कोई मफहूम ना हो, बल्कि आने वाले पैगंबर ने एक ख्वाब देखा है। और नबूवत उनके घर में जो है जलवा अफरोज ऑलरेडी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर थे, नबी थे, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने ख्वाब का जिक्र किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियां थी। एक बीवी से आपके 10 बच्चे थे और जो दूसरी बीवी थी उससे उनसे आपके 2 बच्चे थे। एक का नाम बिन्यामिन था और दूसरे का नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। बाकी जो 11 हैं तफासिर में उनके नाम भी आए हैं, तारीख की कुतुब में उनके नाम भी आए हैं, क्या क्या उनके नाम थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन से निहायत हसीन, जमील, खूबसूरत, बड़े ज़हीन और बदी फतीन शख्सियत थी। और इनकी वालिदा फौत हो चुकी थी। कुदरती तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उनसे थोड़ा ज्यादा थी, होती है, छोटे छोटे थे, कमसिन थे और सबसे छोटे थे। इस वजह से ये जो उनके बाकी भाई थे वो जलते थे, मतलब हसद करते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऑलरेडी ये मालूम था कि इनके भाई जो है, ये जो मेरी कुदरती मोहब्बत इनके साथ, क्योंकि आने वाले पैगंबर थे, तो ये जो माँ बाप की मोहब्बत होती है ये अल्लाह की तरफ से अता करदा होती है। तो वो उन्होंने ऑलरेडी उनको जो है वार्न किया कि ये ख्वाब जो है बयान नहीं करना है किसी से। तो ये ख्वाब जो था, अब हम इंशाल्लाह, अब वक्त हमारा हो जाता है, नेक्स्ट दरस में कल जो है इसकी बात करेंगे। अगले जो आयात हैं, ये ख्वाब क्या था, और जो 11 सितारे, इनमें 11 भाई मुराद हैं, और सूरज से मुराद उनके वालिद मोहतरम, और सितारा जो चांद है उससे मुराद उनकी वालिदा है। और ये जो उन्होंने रआइतुहुम लिसाजिदीन, इससे क्या मुराद है कि वो सजदा कर रहे हैं और बाद में सजदा हुआ। तो बाद, क्योंकि सजदा करना जो है ताजीमन किसी भी तरह से हमारी शरीयत की रूह से हराम है। तो ये कैसे, मतलब पुराने जमाने में बाज मुफस्सरीन की राय है कि पुराने जमाने में सजदा ताजीम के तौर पर करना जो है जायज था पुरानी शरीयतों में, लेकिन हमारी शरीयत में ये हराम है। लेकिन बाज मुफस्सरीन का ये मानना है कि यहाँ पर लुग़वी सजदा जो है मुराद है, इस्तिलाही सजदा मुराद है, हकीकी सजदा मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद है झुक जाना भी, इससे मुराद है ताजीमन आके सामने खड़ा होना। तो गोया कि ताजीमन सामने खड़ा होकर सजदा, ये सर झुकाना भी जो है सजदे के जुमरे में आता है। कौला यूसुफ लिअबीही, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद से,
یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میرے ابا جان، میں نے 11 ستارے خواب میں دیکھے، سورج اور چاند، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں، قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری محبوب اولاد، لا تقصص، تو بیان نہ کرنا، مت بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا خواب، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ بیان نہ کرنا، علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں پر، مطلب اس خواب کو راز ہی رکھنا، اس خواب کا اظہار نہیں کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، سخت دشمن ہے۔ تو قال یا بنی لا تقصص، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے محبوب جو اولاد ان کی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام، جو اس وقت کم سن تھے، چھوٹے تھے، اب ان کی عمر کتنی تھی؟ بائبل میں ان کی عمر جو ہے 17 سال، اور بعض کچھ روایات ہیں جن میں سے 12 سال کی بتلائی جاتی ہے، لیکن مفسرین کے ہاں جو ہے اس کے متعلق یہ مطلب بتایا جاتا ہے کہ ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے ہیں ان کی عمر کے حساب سے، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ ان کی عمر تھوڑا کم تھی، کیونکہ کم سن اسی لیے تھے، تبھی وہ اس وقت اپنے آپ کو بچا نہ پائے جب ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے اغوا کر کے جو ہے اور لے کر اس چاہ میں، جو اس کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ والسلام نے پہلے ہی اس خطرے سے انہیں آگاہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ والسلام سے، کہ یہ خواب جو ہے تو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے، یعنی اس کی تعبیر جو ہے بالکل ظاہر ہے، وہ اس خواب کو سنتے ہی سمجھ لیں گے کہ کیا ماجرا ہے۔ اور یہ جو خواب میں انہوں نے 11 ستارے دیکھے تھے، ان سے مراد جو تھی ان کے 11 بھائی، اور جو ایک سورج ان کا باپ، اور جو ایک چاند سے مراد ان کی ماں تھی، تو ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین کی تھی کہ کہیں جو ہے یہ جو خواب بیان کرتے ہی جو ہے ان کے دلوں میں حسد جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور انہوں نے اس کی تعبیر بھی بیان کی تھی، جو اگلی آیت میں آیا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کذالک یجتبی کا رب کا، اسی طرح سے تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا۔ گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ خواب سنتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کی بہترین تعبیر کیا ہے، کیونکہ تعبیر تو ظاہر سی بات ہے بالکل ظاہر تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے مختصراً وہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منتخب کرے گا اور اپنی نعمت کا اتمام کرے گا۔ تو قدرتی طور پر جس شخص کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، اور یہ شیطان بھی انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انسانوں کے درمیان جو ہے دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البنی اسرائیل میں کہ بے شک شیطان جو ہے وہ میرے بندوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، میرے بندوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرتا ہے یا جھگڑا ڈالتا ہے، ینزع بینہم،
وہ ان کے درمیان تنازع پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دشمنی پیدا کرنے کا شیطان کے لیے سب سے زیادہ اہم ذریعہ جو ہوتا ہے یہ حسد ہے۔ یہ حسد انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، لیکن یہ حسد کا جذبہ ہے، اس کو دبایا جانا چاہیے، بلکہ اس جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی گھناؤنی حرکت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ان بھائیوں نے کی۔ وہ اس حسد کے جذبات سے مغلوب ہو کر انہیں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب جو ہے اس سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے آگے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ اس میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے اپنے لشکر کو، وہ اپنا جو تخت ہوتا ہے وہ سمندر پر وہ سجاتا ہے، وہاں بیٹھتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے انسانی دنیا میں کہ جاؤ، اور جب وہ واپس پلٹ کر آتے ہیں، ہر ایک اپنی کارگزاری سناتا ہے، کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کر دی یا جدائی نہ ڈال دی۔ تو اس لیے مطلب کہ شیطان کا اب جدائی کیوں نہ ڈال دی، اس نے ان کے درمیان مختلف جو کچھ چیزیں تھیں ان کو ذریعہ بنا کر میاں بیوی کے درمیان جو ہے جھگڑا ڈال دیا، بھائیوں اور بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، بھائی اور بہن کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو ہے جھگڑا ڈال دیا۔ تو شیطان انسان کی نفسیاتی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر جو ہے انسان پر غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا پہلا مقصد ہے کہ وہ نفسیاتی جو نفسانی اس کی جو خواہشات ہیں یا جو کچھ فطری جذبات ہیں جو کبھی منفی اس ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں، نیگیٹو ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں، ان پہ انسان کی جو ہے فطرت سلیمہ غالب آ جائے۔ جب انسان کی فطرت سلیمہ غالب آ جائے گی تو انسان جو ہے صحیح راستے پر چل سکتا ہے، وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اس لیے کہ اس لیے ان کو تلقین کی گئی تھی کہ آپ یہ خواب کسی سے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان جو ہے اس جو خواب آپ تعبیر جب بیان کریں گے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ خواب جو ہے کہیں بنیامین کے ذریعے سے اس کا، بہرحال یہ تعین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، بائبل میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواب کا خود سے ذکر کیا اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنے بھائیوں کے سامنے، لیکن جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مطیع و فرما بردار تھے، اور یہ تلقین جو تھی خواب کو ایک راز رکھنے کی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند سے کی تھی، اور چونکہ پیغمبر کی جو بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ وحی پر مبنی ہوتی ہے، گویا کہ یہ وحی کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلایا گیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو تلقین کریں کہ اس خواب کو آشکارا نہ کریں، اور یہی ایکسپیکٹیشن تھی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو مستقبل میں نبی بننے والے تھے، اور نبی سے کوئی خطا ہوتی نہیں ہے، اور مطیع اور فرما بردار تھے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو بائبل میں اس طرح سے بہت ساری جو ہے کھچڑیاں ہیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بائبل جو ہے وہ توریت اور انجیل کا مرقع ہے، اور وہ جو ہے تحریف سے جو ہے بالکل متاثر ہو چکی ہے۔ تو قرآن مجید کے بیان کا تقاضا یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد ماجد کے کہنے کے مطابق وہ خواب بیان نہیں کیا ہے، یہ اگرچہ کہ بائبل میں یا اسرائیلی روایات میں بہت ساری من گڑت جو ہے کہانیاں جو ہے وہ مطلب ڈالی گئی ہیں، وہ مسلمان مفسرین جو ہے یا ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک پوائنٹ اس میں ہم سمجھیں گے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائیوں کے سامنے اس خواب کا ذکر کرنے سے منع کیوں کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، اور یہ ابن کثیر میں یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ اپنی حاجتوں کو کامیاب کرنے میں چھپانے سے مدد کر لو،
مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے، اس پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے، تو اس نعمت کے حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں اس کے حاسدین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جب تک، اب قرآن مجید کا ہی ایک بیان یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ میں، اور لیکن اپنے رب کی نعمت جو ہے اسے بیان کر دو، گویا کہ اپنے نعمتوں کا اظہار کر دو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، لیکن یہاں پر فرمایا گیا اس حدیث میں کہ جو ہے اپنی جو کیا کہتے ہیں حاجتوں کو کامیاب کرنے پر، چھپانے سے بھی کامیاب کرانے کے لیے چھپانے سے مدد لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے۔ گویا کی نعمت جو ہے کسی کو حاصل ہوتی ہے، اس کا اظہار نہ کیا جانا چاہیے، لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر ابھی، کیونکہ نبوت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اتمام نہیں ہوا تھا، مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمند کو یہ تلقین کی کہ ابھی تم جو ہے اس کو راز ہی رکھنا، اس کا اظہار نہ کرنا، جب اتمام نعمت ہو جائے گا، نعمت مکمل ہو جائے گی، خود بخود ظاہر سی بات ہے، پھر کو نبوت کا اعلان کرنا ہے، پھر تو لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر خود اس نعمت کا اظہار ہوگا، لیکن تب تک جو ہے آپ نے رازداری سے کام لینا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد ماجد کی تلقین کے مطابق جو ہے پورا احتیاط کیا، اور انہوں نے کسی کے ساتھ بھی اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن however یہ لیک جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ لیک آؤٹ ہوتا ہے، تو فیقید لک قیدا، جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خدشہ تھا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، وہ پوری ہوتا ہے۔ مطلب بعد میں انہوں نے ان کے خلاف سازش کی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے اس میں ایک مسئلہ جو ہے جس قابل وضاحت ہے، خواب جو ہوتا ہے، کل بھی میں نے مختصراً اس پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، اور لوگوں نے پوچھا کہ مبشرات سے مراد کیا ہے؟ مبشرات سے مراد خوشخبریاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات، اس لفظ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ خوشخبریاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت میں سے مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ تو جب ان سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مبشرات کیا ہے، تو آپ نے جواب میں دیا کہ یہ خواب ہیں، اچھے خواب۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دوسری حدیث ہے جو کافی معروف ہے اور مشہور ہے کہ ایک صالح، ایک نیک آدمی کا اچھا خواب جو ہوتا ہے نبوت کے 40واں حصہ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو مطلب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خواب جب دیکھا کرتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مطلب میں خواب دیکھا کرتا تھا، ایسے خواب دیکھا کرتا تھا میں پریشان ہو جاتا تھا، اور اس پریشانی کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اچھا خواب اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو، تو وہ اس کے سوا اسے بیان نہ کرے، بلکہ اس کو راز رکھے۔ ہر خواب جو ہے بیان کرتا نہ چلا جائے، جو محبت رکھتا ہو اور جب ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو
تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور 3 دفعہ یہ ہے، 3 دفعہ بائیں کی طرف جو ہے وہ تھوک دے اور وہ کسی کو بیان نہ کرے، تو وہ خواب اس کو ہرگز نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اکثر جو ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ خواب کے معاملے میں جب بھی کوئی انسان غلط اور بھیانک اور ڈراونا خواب دیکھتا ہے تو اس کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خواب جو ہے اس کو جتنا انسان ہو سکے انسان سے اس پہ پردہ ڈالے رکھے، اس کو ایک راز کی حیثیت سے رکھے اور اس کو آشکارا نہ کرتا چلا جائے۔ اگر کبھی بھیانک اور ڈراونا اور خوفناک خواب دیکھتا ہے تو بائیں طرف 3 مرتبہ جو ہے اسے تھوکنا چاہیے، تھو تھو کرنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے، کہ اللہ شیطان سے، شیطان مردود سے مجھے بچا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو ہر قسم کے ضرر سے، ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔ اور دوسرا جو ہے، دیکھیے مصیبتوں کو دور کرنے کا ایک دوسرا ذریعہ جو ہے صدقہ و خیرات بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دوسرے بیٹوں کے متعلق خیال اظہار سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں بتائی کہ نبی جو ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور سب سے بہترین شخص کون تھا؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تو جو جواب سوال کرنے والے تھے انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ سوال نہیں ہے، ہمارا یہ جواب عام جواب نہیں چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں میں سب سے بزرگ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ابن الکریم، ابن کریم بن کریم بن کریم بن کریم بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد اللہ کے نبی تھے، ان کے والد ماجد اللہ کے نبی تھے، ان کے والد ماجد اللہ کے نبی تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس سے یہ خیال ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، تو ان کی جو اولاد تھی وہ بھی پیغمبر اور نبی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرزندان تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی تھے۔ تو یہ جو 11 بچے جو ان کے تھے وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال جو ہے اس کی قرآن مجید تردید کرتا ہے، بلکہ یہ مطلب پتہ نہیں، یہ بھی ایک من گڑت سی بات ہے۔ اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا اپنا بیان جو ہے ان کے اظہار خیال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ ایک زمانے میں فتنہ کھڑا ہوا تھا، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ 11 نبی تھے، یہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے 11 بچے تھے وہ سب کے سب نبی تھے۔ لیکن اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ قرآن مجید، نہ لغت، نہ واقعات کی دلالت یہ ثابت کرتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 11 بچے تھے، جو 11 لڑکے تھے، وہ سب نبی ہو سکتے ہیں۔ یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے اور نہیں تھے وہ۔ تو بہرحال یہ چند ضمناً باتیں آ گئی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح سے تمہارا رب منتخب کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خواب سنا تو وہ بھانپ گئے کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے اس کی تعبیر، بہرحال نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ چنے گا، منتخب کرے گا، نبوت کے اعزاز سے معزز کرے گا۔ ربو کا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث میں سے۔ تو دیکھیے تعویل الاحادیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس سے عام سا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
تمہیں چنے گا اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے گا. یہ بھی ہے، لیکن صرف خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے مفسرین نے یہاں مراد نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں معاملہ فہمی عطا کرے گا اور دور بینی جو ہے باتوں کی تہ تک جانے کی صلاحیت سے نوازے گا، گویا کہ ذہانت اور فطانت کے اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کرے گا. تم کمپلیکس سچویشنز کو بھی سیکنڈز میں جو ہے وہ حل کر سکو گے. مختلف اور پیچیدہ مسائل کا جواب اور حل اور سولوشن تم جو ہے آنن فانن جو ہے بیان کر سکو گے، پیش کر سکو گے. اور یہ چیز جو ہے بعد میں ذریعہ بن گئی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے مصر کی بادشاہت تک جانے گا. وہ خواب جو اس نے دیکھا تھا، وہ جو وہاں کا بادشاہ تھا، اور اس نے بڑے لوگوں کو لایا تھا ان کی تعبیر جو ہے وہ جاننے کے لیے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہترین تعبیر اس وقت بیان کی. تو پھر بادشاہ جو ہے وہ تو جیل میں تھے، جیل سے نکال کے لایا گیا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ معاملہ بادشاہ کو پیش آیا گیا، اس نے ایک خواب دیکھا تھا، تو پھر کسی نے کہا کہ ہمارے جیل میں جو ہے ایک شخص ہے، ایک شخصیت ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، بڑا ذہین اور بڑا فطین ہے. پھر وہاں سے لایا گیا تو ذریعہ جیل سے بھی چھوٹنے کا بنا، اور بادشاہت تک جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی حکومت جو ہے عطا کی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں سکھائے گا تعویل الاحادیث میں سے علم. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا معاملہ فہمی اور دورو بینی، ذہانت اور فطانت کے اعلیٰ درجے پر تمہیں جو ہے وہ فائز کرے گا پروردگار. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، تم پر اور آل یعقوب پر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ نعمت مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ علیہ کا تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمها علی ابویک من قبل، جس طرح اس نے اپنی نعمت پوری کی ہے اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ حکمت والا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری اور نبوت عطا کرنی تھی، تو پہلے سے ہی ان کو گویا کہ خواب کے ذریعے سے آگاہ کیا گیا تھا. اور کیونکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں لفظ سے اجتبا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کسی اپنے بندے کو، خاص بندے کو، اپنے کسی خاص فضل اور کرم کے لیے. گویا کہ اپنے ایک فیض کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو خاص کر لیتا ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے جس سے اس کو اپنی کسی کوشش کے بغیر مختلف، مطلب گویا کہ نبوت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو وہ اجتبا کرتا ہے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ نے اپنے فرزند کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح سے چنے گا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی تھی، اسی طرح تمہیں بھی نبوت عطا کی جائے گی. ان ربک علیم حکیم، وہ بہتر جانتا ہے اور حکمت والا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین. اللہ اکبر، اللہ
اکبر